کہ اکثر طور پر یعنی کلی طور پر اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو پولیس والے ہیں ان کے بیانات بھی آپ سنیں تو وہ بھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیمروں میں آپ نے کچھ دیکھا، آپ کو نظر آیا؟ انہوں نے کہا جی کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوان لوگوں، کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ بھئی وہ نکاح کرے۔ فرمایا کہ فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم، کہ بھئی اگر یہ طاقت نہیں ہے کہ تم نکاح کر سکو تو پھر کم از کم روزے رکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حال ہی میں لاہور کے ایک کالج، پنجاب کالج کے اندر ایک لڑکی جو چھوٹی لڑکی ہے اس کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی گئی، اور زیادتی کرنے والے کون ہے؟ ابھی تک کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق تو یہی کہا جاتا ہے کہ وہاں کا جو گارڈ ہے، جو چوکیدار ہے، اس نے ان کے ساتھ کیا زیادتی، اور دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو وین کا ڈرائیور تھا وہ بھی ساتھ شامل ہے۔ بہرحال اللہ خوب جانتا ہے کہ کون ہے، کس نے کیے، لیکن جو فی الحال رپورٹ سامنے آئی ہیں وہ تو یہی ہے کہ انہوں نے کیے۔ اس پر پھر وہاں کے جو طلباء ہے انہوں نے بڑا احتجاج بھی کیا، اور اس کالج کے اندر بڑا جو توڑ پھوڑ بھی کیا، وہاں کے جو دروازے ہیں ان کو بھی گرایا، جو مین گیٹ تھے اس کو بھی توڑ دیا، اور اندر کے جو سسٹم تھے اس کو بھی سارا تہس نہس کر دیا، اور اس طریقے سے ان کا احتجاج وہ جاری ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ پیش آیا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو وجہ یہ کہ یہ کیوں پیش آیا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ لیکن فی الحال جو رپورٹ ہے وہ یہی پتہ چل رہا ہے کہ اکثر طور پر یعنی کلی طور پر اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی آپ اگر غور کریں دیکھیں تو کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یعنی اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، اتنا سب کچھ ہو گیا، لیکن اس پر ایسا پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی وہ کہہ رہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ بھئی آپ ان کیمروں سے تو کیمروں میں آپ نے کچھ دیکھا، آپ کو نظر آیا؟ انہوں نے کہا جی کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ تو یہ ساری چیزیں چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس پر ایک پردہ ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے وہ تو انشاءاللہ حقیقت سامنے آ جائے گی، لیکن یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، اور اس کو اب بڑے سطح پر چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور صرف یہ عام لوگوں کی طرف سے نہیں ہے، یا کالج ان لوگوں کی طرف سے، بلکہ یہ جو پولیس والے ہیں ان کے بیانات بھی آپ سنیں تو وہ بھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی جو پولیس والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے ان کے گھر والوں سے بھی پتہ کیا، گھر والوں سے ہم نے پوچھا، ان کے جو چچا ہے، والد ہے، وہ اس طرح کی کسی چیز کا اعتراف نہیں کر رہے ہیں۔ لڑکی کہاں ہے وہ بھی انہوں نے غائب کر دی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ابھی اس سے پہلے ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ اسپتال میں تھی، اب کہاں ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دفن کر کے، اس کا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا گیا، اور کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اسکول کالج کے اندر ہو رہا ہے، اور اسی کے اندر ہوا ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے بھی ہیں۔ اور جو ہے نا ایک اسکول میں اجتماعی طور پر اس سے پہلے بھی ایک معاملہ ہوا ہے، کون سا کالج ہے وہ تو مجھے یاد نہیں ہے، تو اجتماعی طور پر بڑے سطح پر یہ کام ہوا ہے۔ یعنی بہت سارے جو لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ اس طرح زبردستی کی گئی، ان کے ساتھ ریپ کیا گیا، تو یہ معاملہ بھی ہوا۔ اور یہ حال ہی میں چند دنوں پہلے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، یہ جو اوکاڑا یونیورسٹی ہے، اوکاڑا کے اندر جو یونیورسٹی ہے اس میں بھی اس طرح کی ایک ویڈیو یا تصویر باقاعدہ لوگوں نے دیکھی ہے، اور اس طرح چھت کے اوپر جو ہے وہ نعوذ باللہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کے جو روک تھام کے لیے حکومت کو چاہیے کہ پہلے تو یعنی اس کے لیے کوئی مضبوط سا قانون بنائے، اور اس کو بالکل فضول نہ چھوڑے، لوگوں کی زندگی یعنی اس طریقے سے برباد ہونے کے لیے نہ چھوڑے۔ آپ خود سوچیں، اگر یہ آپ کی بیٹی ہوتی، آپ کی بہن ہوتی، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ اس لیے حکومت اس میں
بجائے سستی کے اس معاملے کو مضبوط کرے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ایک تو مضبوط طریقے سے قانون بنائے، اور میرا خیال بنا بھی ہے، لیکن یہاں مصیبت یہ ہے کہ پہلے تو قانون بنتا نہیں ہے، اگر بنتا ہے تو پھر یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس طرح بھی کوئی قانون بنایا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک اس ملک کی تباہی اور بربادی کا ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ جو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ایک چیز تو میں یہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ یہ جو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ مدارس پر زیادہ جو ہے اس کو ٹارگٹ بناتے ہیں اور اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ مدارس کے اندر یہ کام ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ صرف مدارس کے اندر کوئی اکا دکا کوئی اس طرح اگر ہوا بھی ہے یا ہوتا ہے تو یہ تو یہاں پر بھی ہوتا ہے۔ اگر وہاں پر تم اتنا شور مچاتے ہو اور یہ ساری چیزیں کرتے ہو تو یہاں پر تم کیوں خاموش ہو؟ یہاں تم کیوں خاموش ہو جاتے ہو اور اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ اس لیے انصاف کی نظر سے دیکھنا چاہیے اور دونوں کا حقیقی نظر سے موازنہ کرنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے اور ہوتا کیا ہے۔ اچھا، یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، ایک تو یہ دین سے بالکل دور ہے، اور جو اہل حق ہے یا علماء ہے ان سے بالکل دور ہے، مسجد کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، اللہ والوں کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، یعنی بالکل یہ ہے کہ ایک الگ تھلگ ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ان کو چاہیے تھا کہ کسی عالم کے ساتھ رابطہ کرتے، ان کے ساتھ آنا جانا رکھتے، مسجد میں جاتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے، یہ تھوڑی بہت جو عبادات ہے یہ انسان کو اس طرح کے گناہوں سے بچاتا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نہ یہ نہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یہ انسان کو فحاشی اور گناہوں سے روکتا ہے۔ تو اب آپ اگر صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے تو نماز آپ کو لازمی طور پر اس چیز سے روکے گی، فحاشی کا الگ باقاعدہ سے ذکر کیا۔ اس لیے پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہوگا وہ آپ کو ان چیزوں سے بچنے کے لیے طریقہ بتائیں گے، آپ کے دل کو صاف کرنے کے لیے بہت سارے طریقے بتائیں گے اور آپ کا تعلق اللہ سے جوڑیں گے، تو یہ چیزیں ہوں گی۔ لیکن چونکہ نوجوان اس سے بالکل دور ہے، اب اس کے لیے کیا حل کرنا چاہیے اس کو اس چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور پھر ہمارا معاشرہ بھی ایسا معاشرہ ہے کہ ہر بندہ آپ دیکھے تو وہ یہ فلمیں بہت سارے دیکھتے ہیں اور اس طرح کی گندی فلمیں اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کے ذہنی طور پر یا ان کے جو خواہشات ہے وہ بہت زیادہ ابھرنے لگتی ہے، تو اس وجہ سے بھی پھر وہ اس غلط کاریوں کا شکار ہونے لگ جاتا ہے۔ تو ایک ویسے بھی ہماری جو خوراکیں ہیں گرم خوراکیں ہیں، اس وجہ سے بھی انسان پر بہت سارے یعنی اس کے اندر جو گرمائش ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور خواہشات، اس لیے جو سنت کے مطابق زندگی گزارے گا تو ان ساری چیزوں سے لازمی طور پر اللہ اس کو بچائے گا، اس لیے کہ سنت میں اللہ نے بہت سارے فائدے رکھے ہیں۔ اچھا، حدیث مبارکہ کے اندر اس کے لیے جو حل بتایا گیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یہ مشکات جلد ثانی کی پہلی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری مسلم کی حدیث ہے جو وہاں نقل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوان لوگوں، کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ بھئی وہ نکاح کرے، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ قدرت ہے اور طاقت ہے، مال ہے اس کے پاس، سب کچھ ہے، تو اسے چاہیے کہ کیا کرے بھئی، وہ نکاح کرے۔ اور اس لیے کہ جو آدمی نکاح کرتا ہے، نکاح کر لینے کے بعد فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ جو آدمی نکاح کرتا ہے، یہ جو نکاح ہے یہ انسان کے جو نظریں ہیں اس کو بھی جھکا لیتا ہے، یعنی پھر حرام کاریوں کے اندر نہیں پڑتا، غلط چیزوں پر اس کی نگاہ نہیں پڑتی ہے، ایک حلال چیز اللہ اس کو مہیا کرتا ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور مین چیز جو انسان کے خواہشات پہ اثر انداز ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر یہ نظر ہے انسان کی، اور یہ جو نظر ہے یہی سب سے پہلے پڑتی ہے، تو اس کے بعد پھر خواہشات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، شہوات کا سلسلہ جو ہے وہ وہاں سے ابتدا اس کی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم میں طاقت ہے نکاح کرنے کی تو نکاح کرو، اور اگر طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح کا کیا فائدہ ہے، اغض للبصر، ایک تو یہ آپ کی نگاہ کو جھکا دے گی اور آپ پھر غلط نگاہ کسی پر نہیں ڈالیں گے اور حرام کاری میں آپ مبتلا نہیں ہوں گے۔ وہ احسن للفرج، اور ایک مین فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ آپ کی شرمگاہ کو یہ محفوظ کر لے گا، یعنی کیا ہوگا کہ پھر آپ اس طرح کے غلط کاریوں میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہوں گے، اور یہ ہے کہ
ایک حلال اور جائز چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہے، اس لیے اس کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، لیکن فی الحال جو حدیث کا ظاہری معنی ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اچھا، پھر آگے کیا فرمایا؟ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، کوئی بندہ ایسا ہے جس کے اندر طاقت نہیں ہے نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی، اس میں وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یعنی مثال اس کے پاس مال نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو پھر وہ بیچارہ کیا کرے؟ اب نکاح کی خواہش تو ہے کہ وہ نکاح کرے، شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ حالات اس کو اجازت نہیں دیتی ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے، اس لیے پھر اگلا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، کہ بھئی اگر یہ طاقت نہیں ہے کہ تم نکاح کر سکو تو پھر کم از کم روزے رکھو۔ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ یعنی اس بندے پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے، اس لیے کہ یہ جو روزے ہیں یہ ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کے اندر کی جو خواہشات ہے اس کو بالکل دبا دیتا ہے اور ذبح کر دیتا ہے، اور پھر کبھی بھی آپ کے اندر نفسانی خواہشات یہ نہیں جاگیں گے۔ وہ اس لیے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں، زیادہ کھانا کھاتے ہیں، گرم خوراکیں کھاتے ہیں، یا بہت ساری چیزیں جس میں آپ خاص تمیز بھی نہیں کرتے ایسے کھاتے جا رہے ہیں، تو اس سے انسان کے اندر خواہشات بڑھتی ہے۔ لیکن اگر آپ بھوکے رہیں گے، پورا دن آپ بھوکے رہیں گے مغرب تک اور روزہ رکھیں گے، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، اسی طرح روزے رکھتے جائیں گے جب تک کہ یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے، اس وقت تک روزے رکھنے کا حکم ہے۔ تو اس سے انسان کے اندر کے جو خواہشات ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گی، اور انسان اس طرح کے گناہوں سے بچ جائے گا۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ بھئی روزہ رکھو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ یہ جو روزہ رکھنا ہے یہ انسان کے اس خواہش کو توڑ دینے والا ہے۔ تو یہ ایک حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر طاقت ہے تو نکاح کرو، نہیں ہے تو پھر روزے رکھو۔ اب ہمارا نوجوان وہ اس چیز کی کوئی اس کو فکر نہیں ہے، پھر جب اس طرح کی غلط کاری ہوتی ہے اور پھنس جاتے ہیں، پھر معاشرے کے لیے بھی مسئلہ بنتا ہے، اپنے لیے بھی ایک مسئلہ کھڑا کر لیتا ہے، اور اللہ کے ہاں بھی مجرم ہو جاتے ہیں اور دنیا کے نظروں میں بھی مجرم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پھر اس میں فقہائے کرام نے ذرا کچھ تفصیلات بھی بیان کی ہے، اور مثال کے طور پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کے پاس اگر مال ہے اور نکاح کر بھی سکتا ہے اور اس کے اندر طاقت اور قدرت بھی ہے کہ نکاح کرے، اور اس کے اندر یہ جو خواہش نفسانی ہے وہ بھی زیادہ ہے، یعنی اس کو یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو میں کسی وقت بھی زنا میں مبتلا ہو سکتا ہوں، مجھ سے زنا ہو سکتا ہے، غلط کام ہو سکتا ہے، اور دیکھو مال بھی ہے، سب کچھ ہے، اور زنا میں مبتلا ہونے کا خطرہ بھی اس کو لاحق ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں اس طرح مجھ سے ایسا ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ پھر ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا واجب ہے، ضروری ہے، ہر حال میں وہ نکاح کرے، نہیں کرے گا تو وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ اور اگر یہ کہ انسان کے اندر یہ زنا کے مطلب خواہش نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو پھر عام حالت میں مستحب ہے، ٹھیک ہے، یا اور بھی اس طرح کے بہت سارے احکام انہوں نے لکھے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ پیسہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی لڑکا جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اور اپنے پاؤں پہ جب کھڑا ہوگا تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہے گا، اور وہ اس وقت جب جوانی کی حالت ہوتی ہے، اور اس جوانی کی حالت میں آپ اس کو ایسے ہی بے لگام چھوڑو گے، اور اس طرح چھوڑو گے کہ شتر بے مہار کی طرح کہ آپ اس کو ایسے بے لگام چھوڑو گے، تو اس نے تو پھر یہی کرنا ہے۔ اس لیے پاؤں پہ کھڑا ہونا چھوڑ دے اور نکاح کرنے کی کوشش کرے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نکاح کرتا ہے، یعنی خود فقیر ہے، غریب ہے، اور وہ جب نکاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو غنی کر دے گا، بلکہ جو قرآن میں آتا ہے سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس بندے کو غنی کر دے گا اور مالدار کر دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کے اندر ایسی برکت رکھی ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی مثال غریب ہوتا ہے، لیکن جب شادی کرتا ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو مال دیتے ہیں، اور پھر کچھ ذرائع بھی ایسے اللہ پیدا کر دیتا ہے جو معاشی ذرائع ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير